رب المشرقين ورب المغربين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ علم کے بغیر انسان اندھیروں میں ہے، اور خصوصاً اس علم کے بغیر جس کا سورس وحی الہی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہیے کہ اے رب میرے مال میں اضافہ فرما، یا میری اولاد میں اضافہ فرما، یا کسی اور چیز کی زیادتی کی دعا، بلکہ علم میں اضافے کی دعا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ علم انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے آداب ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اور پھر درود شریف پڑھنا نہیں بھولیے۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے تو علم والے اور بغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان لائے، اور جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور زیادہ بلند ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ علم حاصل کرنے کا حریص بھی ہونا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تو اس میں بھی پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بہت کرم فرمانے والا ہے جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پڑھنے اور لکھنے دونوں چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ پہلی وحی میں ان دونوں چیزوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب سے پہلی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی ہے۔ عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے اندر ایک رسول بھیج کر ان کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دی اور ان کو سکھایا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ خصوصاً کتاب و حکمت، یعنی صرف کتاب نہیں بلکہ حکمت بھی، اور پھر علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کیا، کیونکہ علم بذات خود تزکیہ کرنے والی چیز ہے، تربیت کرنے والی چیز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے خصوصی طور پر متعین کیا گیا۔ اور پھر علم سارے انبیاء کی وراثت رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی بلکہ ان کی میراث علم ہوتا ہے۔ جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت میں سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔ دنیا میں وراثت کا مال حاصل کرنے کے لیے انسان کیسی کیسی کوششیں کرتا ہے، لیکن انبیاء کی اس وراثت کو حاصل کرنے کا اس سے بھی زیادہ شوق ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ایک انسان علم حاصل کر کے عمل کرتا ہے تو وہ اس عابد سے بہتر ہے جو بغیر علم کے عمل کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور تمہارا بہترین دین تقویٰ ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں
ان کے لیے ساری مخلوق دعائیں کر رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، اور خصوصاً جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے رہا ہو۔ جس گھر میں ایسے سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد ختم ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیم دی دلائی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پر رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے، پھر انسان کو ایسے علم کا مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے، صدقہ جاریہ اس کے لیے بنتا ہے، آگے کے سارے مرحلے انسان کے آسان ہوتے ہیں کیونکہ انسان پہلے سے پریپیئرڈ ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت کس طرح فرشتے آئیں گے اور پھر قبر میں کیسے حساب کتاب ہوگا، ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری وہ دنیا سے ہی شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا مرحلے ہیں جن سے اس کو گزرنا ہوگا اور ان کی بھی تیاری وہ دنیا سے ہی شروع کر دیتا ہے، پھر جنت میں داخلے کے لیے کیا چیزیں چاہیے وہ بھی اس کو دین کا علم حاصل کر کے پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ ان کے لیے حریص ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ اور جہاں تک جہالت کا تعلق ہے تو جہالت کی وجہ سے نہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، نہ بندوں کے حقوق کو پہچانتا ہے، اور بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے شرک تک کا ارتکاب کر جاتا ہے جو انسان کے حق میں سخت خطرناک ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام کو نہیں پہچانتا۔ انسان جب علم حاصل نہیں کرتا تو مرنے کے بعد اس کی پہلی منزل یعنی قبر میں اس سے جو سوال جواب کیے جائیں گے ان میں اس کو مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ کافر یا منافق کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا، یعنی اس نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے جانا اور نہ پڑھا، یعنی تو نے علم ہی حاصل نہیں کیا۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ وہ دو بوجھوں یعنی انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے اور علم کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کیسی بڑی بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر اسی طرح علم کا نہ ہونا انسان کے اندر منافقت کو جنم دے دیتا ہے، کیونکہ انسان علم سے خشیت آتی ہے، خدا کا خوف آتا ہے اور انسان کا ایمان درست ہوتا ہے، اور جب خدا کا خوف ہی نہیں ہوتا تو انسان کے اندر منافقت پلنے لگتی ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان بہت دن تک اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کوئی سیکھنے سکھانے کا کام نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر لا علمی کے ساتھ انسان جب خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے اور دوسروں کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے اختلافات اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر بغیر دلیل کے جب لوگ کسی چیز کو دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں تو بعض اوقات بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کی آخرت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ پھر اسی طرح عبادات میں ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عبادت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ پھر آخرت میں بھی انسان کے لیے سخت مشکل اور تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح علم نہ حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ تو اس لیے انسان کو بہت زیادہ حریص ہونا چاہیے اور انسان کو دعا کرنی چاہیے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس کے علم میں اضافہ کرے۔ پھر لا علمی کی باتوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک دعا آتی ہے نوح علیہ السلام کی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
پھر اسی طرح لا علمی میں کیے گئے گناہ خصوصاً شرک سے بچنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں. پھر نفع مند علم حاصل کرنے کے لیے دعا. اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور فائدہ نہ دینے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ہمیں تو بچا کے رکھنا. پھر اسی طرح صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد نفع بخش علم حاصل کرنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. یعنی صبح سویرے انسان اپنے لیے کچھ ٹارگٹ سیٹ کرے اور پھر اس کے لیے دعا کرے. ان میں سے ایک علم کا حصول، دوسرے پاک حلال رزق، اور تیسرے وہ تمام کام جو اللہ کے حضور قبول ہو جائیں، یعنی اللہ کی پسند کے کام. پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما تنفعنی بہ. اے اللہ تو مجھے جو علم نصیب فرمائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے سے میں فائدہ اٹھا سکوں. اور پھر غیر نافع علم سے پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. یعنی انسان اپنی عمر برباد کر دے، اپنا وقت لگا دے، اپنا مال لگا دے اور وہ چیزیں سیکھتا رہے جو نہ اس کی دین میں فائدہ مند اور نہ دنیا میں فائدہ مند، نہ آخرت میں فائدہ مند. اور پھر اسی طرح انسان کا ایسا دل ہو کہ جو اللہ سے نہ ڈرے، تو اس کا وہ بھی انسان کے لیے وبال ہے، کیونکہ انسان جب اللہ سے ڈرتا نہیں تو پھر ہر غلط کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور پھر انسان کی خواہشات جن کی کوئی لمٹ نہیں، ان پر بھی روک لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے. اور پھر دعاؤں کی قبولیت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں نہ کرے ہم جو تو سنے نہیں اور تو اسے قبول نہ فرمائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اپنے علاوہ دوسروں کو بھی جو دعائیں دے اس میں بھی علم کی دعا شامل کر دے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا حضرت ابن عباس کو دی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور کتاب کی تأویل یعنی تفسیر سمجھا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نفع مند علم عطا فرمائے جس کا فیض ہمیں دنیا میں بھی پہنچے اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.